اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں پہ نہیں الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا، صدق اللہ العظیم۔ اعتکاف کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اعتکاف کو ایک جنرلائز طریقے سے آپ بتا دیں۔ تو اس حوالے سے دیکھیں کہ اعتکاف کا اصل مقصد ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنا، اور اللہ کا قرب مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ مومن کا گھر ہے مسجد، اور ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ مومن کا دل مسجد میں ٹکا رہتا ہے، اور بندہ مومن مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر۔ تو جیسے پانی میں مچھلی کی زندگی ہے، اسی طرح سے ایک بندہ مومن مسجد میں پرسکون محسوس کرتا ہے، دنیا کے جھمیلوں سے دور رہتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ بالکل یہی چیز اب مسجد کی اہمیت کے حوالے سے ہی اگر بات کریں تو اس لیے فرمایا گیا کہ دنیا داری سے نکل کر 5 وقت مسجد میں آیا جائے تاکہ نماز پڑھی جائے، اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے۔ اور ہم عام طور پہ جو مساجد میں جانے والے لوگ ہیں وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ جو بھی شخص چاہے جتنی بھی ٹینشن میں ہو، جتنی بھی پریشانی میں ہو، وہ مسجد جائے، مسجد جا کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے تو اللہ تعالیٰ ایک سکون پرووائڈ کرتے ہیں اس بندے کو۔ اب رمضان المبارک کے آخر میں اعتکاف کا مطلب اور مقصد بھی یہی ہے کہ آدمی اللہ کے قریب سے قریب تر ہو جائے، دنیا کے سارے جھمیلوں سے نکل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بیٹھے، اللہ کے گھر جائے اور وہاں پہ اللہ کا کلام پڑھے، دوسری تیسری کوئی بات نہ کرے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اعتکاف میں شامل ہوتی ہیں۔ اب اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا فاصلہ زمین و آسمان کا ہے۔ تو یعنی اتنی بڑی فضیلت، اور جو بندہ 10 دن تک جو ہے وہ اعتکاف کرے تو وہ کتنا دور ہو جائے گا۔ تو جہنم سے نجات کا یہ ذریعہ بھی ہے، اور آخری عشرہ ہے ہی اسی مقصد کے لیے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ اب ایک بات یہ کہ اعتکاف میں آج کل جو لغویات ہو چکی ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہو چکی ہیں کہ اعتکاف کی اصل روح ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ کے ذکر سے ہمیں دور کرنے والی ہیں، چاہے وہ ہمارا اپنا موبائل ہو، چاہے وہ لوگوں کا ملنا ملانا ہو، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 10 دن بندہ بالکل اس دنیا سے کٹ آف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی جسے کہہ سکتے ہیں رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جہنم سے نجات کا جو ایک ذریعہ، ایک پیکج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو اویل کرنے کی کوشش کرے۔ باقی رہی یہ بات کہ آدمی کیا کیا کر سکتا ہے اعتکاف کی حالت میں، کیا نہیں کر سکتا، یہ آپ اپنی مقامی مسجد کے علماء کرام سے پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے۔ لیکن اعتکاف کی جو اصل روح ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی وقتی طور پہ اس دنیا سے تھوڑا دور ہو جائے، اور وہ دوری اور ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی لغو بات نہیں ہوتی، اسی طرح سے لوگوں سے بات چیت نہیں ہوتی، یہ سارے کے سارے معاملات آسان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا گزارش یہی ہے کہ اگر اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو اعتکاف بیٹھنے میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں دین کی تمام چیزوں کو ان کی روح کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔